السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات اور دیگر مدارس نسوان کے ذمہ داران، بالخصوص ان میں پڑھنے والیاں ان سے متعلق خواتین، ان سے ہماری ایک درد مندانہ، دست بستانہ، عاجزانہ گزارش ہے۔ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا ملک ہندوستان جمہوری ملک ہے۔ جمہوریت میں ووٹ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ ووٹ ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ ہمارے ملک میں ووٹ ہمارے ملی اور دینی فریضہ اور ذمہ داری بھی ہے۔ ملک کا دستور کا دیا ہوا ہمارا ایک حق بھی ہے، اور اسی طرح سے حب الوطنی کا یہ تقاضا ہے، ہماری شہریت کا مضبوط ثبوت ہے اور ایک معتبر شناختی کارڈ ہے۔ لہذا مسلمانوں کو، بالخصوص ہماری خواتین کو، اس سلسلے میں بڑی فکر مندی کے ساتھ اس دستور کے دیے ہوئے حق کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اس وقت جو انتخابات ہو رہے ہیں بڑے ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان انتخابات میں ہر شہری کو بھرپور حصہ لینا چاہیے۔ اس میں کسی بھی طرح کی کوئی کوتاہی یا غفلت یا لاپرواہی نہیں برتنا چاہیے، بلکہ ہر ایک کو اس بات کی کوشش کرتے ہوئے اس میں حصہ لینا چاہیے کہ ملک کو صحیح سلامتی کے ساتھ، ملک میں امن و امان کو قائم کرتے ہوئے، عدل و انصاف کو قائم کرتے ہوئے ملک کے نظام کو چلانے والے لوگوں کو اقتدار میں لانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس میں جہاں مرد ذمہ دار ہیں، برابر وہاں عورتیں بھی ذمہ دار ہیں۔ یہاں ہر وہ شخص جس کی عمر 18 سال ہو چکی ہو، اس کا نام ووٹر لسٹ میں درج ہو چکا ہو، اس کو ہر حال میں آنے والے انتخابات میں حصہ لینا چاہیے۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے اس کی بڑی کوشش کی ہے اور بار بار کوشش الیکشن کمیشن کرتا رہتا ہے کہ ہر شہری جس کی عمر 18 سال ہو چکی ہو اس کا نام درج کیا جائے، اور جس کا نام درج ہو وہ الیکشن کے موقع پر اپنے اس حق کا صحیح استعمال کرے اور اچھے لوگوں کا انتخاب کرے۔ اس کے لیے الیکشن کمیشن نے اس مرتبہ ملک کے نامور شخصیتوں کو، مختلف قسم کے سٹارز کو اس کے لیے استعمال کیا ہے۔ ان کے چھوٹے چھوٹے کلپس بنا کر ملک بھر میں اس کو عام کیا ہے تاکہ لوگوں میں اس کی اہمیت ہو، اور اس پروسیس میں، الیکشن کے انتخاب کے اس مراحل میں وہ پورے طور سے ہر شہری حصہ لے۔ ملک کے معتبر اور بااثر شخصیتوں سے بھی الیکشن کمیشن یہ گزارش کر رہا ہے کہ وہ بھی اپنے حلقہ اثر میں، انفلوئنس کی ایریا میں اس کام کو انجام دے۔ لہذا ہمارے ملک بھر میں پھیلے ہوئے مدارس نسوان، بالخصوص مدرسہ اصلاح البنات کی تمام شاخیں اور تمام مکاتب، جہاں بھی پڑھانے والیاں ہیں، ان کا نظام سنبھالنے والی خواتین اور مرد حضرات ہیں، ان سب سے میری یہ عاجزانہ گزارش ہے کہ اس موقع پر آنے والے اس الیکشن میں بھرپور حصہ لیں اور اچھے لوگوں کا انتخاب کرنے کی کوشش کریں۔ جہاں ابھی اندراج کا موقع ہے وہاں ابھی سے اندراج کی کوشش کی جائے، اور ووٹر ہیلپ لائن ایپ اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے خود آپ گھر بیٹھے بیٹھے ہی، اور خود ہماری خواتین بھی گھر بیٹھے بیٹھے اپنے گھر کی مستورات کا اور دیگر بہنوں کا بہت آسانی کے ساتھ ناموں کا اندراج کر سکتی ہیں۔ یہ ہمارے ملک کی ایسا لگتا ہے کہ تقدیر بدلنے والا الیکشن ہے۔ لہذا اس میں ذرا برابر بھی کوتاہی ہماری خواتین کی طرف سے بالخصوص نہیں ہونی چاہیے۔ لہذا میں گزارش پھر سے کرتا ہوں ہماری ان خواتین سے کہ آپ پورے طور سے اس میں دلچسپی لے کر اور دینی اور ملی فریضہ اور ذمہ داری سمجھ کر، اور یہ سمجھ کر کہ ہمارا وجود کا یہ مسئلہ ہے، ہمارے ایگزسٹنس کا یہ مسئلہ ہے، ہمارے دینی اور ملی تشخصات کا یہ مسئلہ ہے، ہماری اسلامی آئیڈینٹیٹیز کی حفاظت کا یہ مسئلہ ہے۔ میں تو عام طور سے یہ کہتا ہوں کہ ہماری جتنی دینی تحریکات ہیں، دینی جماعتیں ہیں اور ملی کام ہیں، ان سارے کاموں کی
حصار بندی کا، اس کی حفاظت کا یہ کام ہے، اس لیے اس کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ یہ انتخابات میں، سیاسی امور میں، اس معاملے میں حصہ لینا یہ دین کا ایک حصہ ہے، شریعت کے اصول و آداب اس سلسلے میں بڑی اچھی رہنمائیاں اس میں ملتی ہیں، لہذا اس سلسلے میں ذرا برابر غفلت ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ میں ہماری تمام خواتین سے، بالخصوص مدرسے اصلاح البنات سے جڑی ہوئی، اس کی شاخوں میں پڑھنے والیاں، پڑھانے والیاں، ہفتہ واری اجتماعی دینی تعلیم گاہوں میں شریک ہونے والی ان خواتین سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس بات کو اپنے طور سے چلاتی رہیں اور اس کو عام بھی کرتی رہیں، اور یہ دیکھیں کہ آپ کے گھر کا کوئی فرد، کوئی خاتون، کوئی بچی جس کی عمر 18 سال ہو اور اس کا نام درج ہو چکا ہو، وہ ووٹ دینے سے نہ رہ جائے۔ ہمارا ایک ووٹ بھی بڑا قیمتی ہے۔ ووٹ اگر ہم نے یہ سمجھا کہ ہمارے ووٹ سے کیا ہوگا، یہ نہ سمجھیں، بلکہ ایک ایک ووٹ سے ہی حکومتیں بدل جاتی ہیں، لوگوں کے اتار چڑھاؤ کے فیصلے ہو جاتے ہیں، کامیابی اور ناکامی کے فیصلے ایک ایک ووٹ سے بھی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ایک ایک ووٹ کی بھی بڑی اہمیت سمجھتے ہوئے اس معاملے میں جیسا ایک تہوار ہوتا ہے، ایک جشن ہوتا ہے، اس طرح سے ایک تہوار سمجھ کر، جشن سمجھ کر اس کام کو انجام دینے کی کوشش کریں۔ ووٹ کے دن جہاں 19 کو، 26 کو، 7 تاریخ کو الیکشن ہے، آگے بھی 7 مرحلوں میں الیکشن ہے، اس میں اول وقت پر ہماری خواتین جانے کی کوشش کریں، پورے پردے کے اہتمام کے ساتھ آپ جا سکتی ہیں، وہاں جا کر اپنے شناختی کارڈ، کوئی نہ کوئی شناختی کارڈ ہوتا ہے، اس کو بھی لے کر، اس کو ساتھ لے کر جائیں، اور وہاں آپ کا جو پارٹ نمبر، بوتھ نمبر ہے، اس کے اندر جو سیریل نمبر ہوتا ہے اس کو پہلے سے لے لیں، حاصل کر لیں، تاکہ وہاں جا کر آپ کو انتظار کرنے کی ضرورت بھی نہ پڑے۔ اس کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں کہ جہاں جہاں بھی جن کا بھی نام درج ہے ان کا پارٹ نمبر یعنی بوتھ نمبر اور ان کا سیریل نمبر پہلے سے دے دیا جائے، لہذا اگر نہ ملے تو اپنے ووٹر ہیلپ لائن ایپ کے ذریعے خود آپ دیکھ سکتی ہیں، معلوم کر سکتی ہیں۔ اس کام کو ضرور انجام دیں اور پہلے سے اس کی تیاری کریں، بلکہ ایک عید کا اور جشن کا موسم اور موقع سمجھیں، اس لیے کہ ہماری عیدیں بھی اسی سے جڑی ہوئی ہیں، ہماری مساجد اور مدارس کا تحفظ بھی اسی سے جڑا ہوا ہے۔ اگر ہم رہیں گے تو ہماری مسجدیں رہیں گی، ہمارے مدرسے رہیں گے، ہماری خانقاہیں رہیں گی، ہمارے اکابر رہیں گے، ہمارے ملک کے اندر دینی تحریکات باقی رہیں گی۔ اس لیے اس کام کو کوئی ہلکا اور معمولی نہ سمجھیں، کر لیے تو کر لیے، نہ کریں تو کوئی حرج نہیں، ایسا کام نفلی کام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فریضہ اور ملی ذمہ داری سمجھ کر کرنے کی کوشش کریں۔ عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی خواتین اس میں کم حصہ لیتی ہیں، دلچسپی کم رکھتی ہیں۔ یہ اب کی بار ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر معاملے میں، دنیا کے ہر معاملے میں دیکھا جا رہا ہے، تعلیمی امور میں بھی دیکھا جا رہا ہے کہ عورتیں مردوں سے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں، لہذا اس معاملے میں ہماری خواتین پورے طور سے بھرپور اپنے جوش و خروش کے ساتھ اس میں حصہ لیں اور اچھے لوگوں کے انتخاب کی بھرپور کوشش کریں، اپنے گھر کے مردوں سے مشورہ کر کے اس کام کو انجام دیتی رہیں۔ میں ہماری ملک کی پھر سے خواتین سے، بالخصوص مدرسے اصلاح البنات سے اور ہماری دینی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، دینی اور تمام مسلم بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس معاملے میں اپنی پوری دلچسپی کا ثبوت دینے کی کوشش کریں، اللہ سے دعاؤں کا بھی اہتمام کریں۔ تدبیر ہم اپنے طور سے تدبیر کر سکتے ہیں، لیکن اصل تو کام بنانے والے وہ اللہ ہیں، لہذا راتوں میں اٹھ کر، جیسے رمضان ابھی گیا ہے، رمضان میں ایک معمول تھا راتوں میں اٹھ کر مانگنے کا، لہذا اس معمول کو باقی رکھیں، کم از کم 2 رکعت روزانہ تہجد کی نماز پڑھ کر 2-4 آنسو اللہ کے حضور میں بہا کر امت کے لیے، ملک کے لیے، عالم اسلام کے لیے، بالخصوص ہمارے ملک میں رہنے والے مسلمانوں اور عام انسانوں کے لیے، مظلوم انسانوں کے لیے دعاؤں کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں اس کے بندے بن کر دنیا میں جینے کا، اس کے نبی کے صحیح معنوں میں امتی بن کر دنیا میں جینے کا طریقہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شبیر احمد حسینی ندوی، مدرسہ اصلاح البنات، بنگلور۔